ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، بولو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیان ہو رہا ہے، ہمارے نبی بیان کر رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، اتنے میں ایک صحابی وہاں سے گزر رہے، بولو ایک صحابی، وہ بیان میں نہیں بیٹھے، بولو بیان میں نہیں بیٹھے، وہ تو وضو کرے اور وضو کر کے وہاں سے پاس ہو رہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک بیان کو روکا اور فرمایا انظروا الی رجل من اہل الجنہ، دیکھو دیکھو جنتی جا رہا ہے، دیکھو 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 جنتی جا رہا ہے، تو جتنے بیان میں بیٹھے تھے سب نے یوں مڑ کے دیکھا، ہاں وہ ہے کوئی مسافر جیسا ہے، کوئی غریب سریب آدمی لگتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی زبان مبارک سے نکلا وہ جنتی جا رہے، اچھا وہ بیان میں بیٹھے ہی نہیں، وہ تو چلے گئے، ارے بولو وہ تو چلے گئے۔ خیر دوسرے دن پھر مجلس جمع ہوئی، رات کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے اور وہی صحابی آئے، اور آج آنے کا طریقہ ایسا تھا کہ وضو کیا انہوں نے، کہیں کونے میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر جانے لگے، جب وہ جانے لگے تو ہمارے نبی نے فرمایا انظروا الی رجل من اہل الجنہ، دیکھو میرا امتی جا رہا ہے اور وہ امتی جا رہا ہے جس کے جنت کا فیصلہ اللہ نے آسمانوں پر کر لیا ہے، تو سب مڑ کے پھر دیکھے وہی ہے کل والے، کون سے والے؟ کل والے۔ تیسری رات کو پھر مجلس لگی، پھر یہی معاملہ، وہ صحابی کا گزرنا، ہمارے نبی کا کہنا دیکھو دیکھو جنتی دیکھو جنتی دیکھو۔ اب یہ جو مجلس تھی نا، 3 رات سے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عمرو، بولو کیا نام ہے؟ وہ 3 رات سے بیٹھے ہیں، سوچتے یہ اللہ کا بندہ بیان میں بھی نہیں بیٹھتے، یہ تو وضو کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے، اپنے چپل اٹھاتے اور لے کے چلے جاتے، اور ہمارے نبی پہلی رات کو بھی کہتے جنتی ہے، دوسری رات کو بھی کہتے جنتی ہے، تیسری رات کو بھی کہتے جنتی، اور نبی نے کہہ دیا تو بات کیا ہو گئی؟ فائنل ہو گئی، کیونکہ ہمارے نبی جب بھی کہتے تھے زبان نبی کی ہوتی تھی، کلام میں نے بولو نا زبان نبی کی ہوتی تھی، کلام اللہ، میں نے بار بار پڑھ کے سنایا، اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ، اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ جو بھی کہیں گے زبان مبارک مصطفیٰ کی ہوگی، فیصلہ اللہ۔ تو وہ حضرت عمرو پریشان، پہلی رات کو یہ جنتی، دوسری رات کو جنتی، اچھا، اور وہ ہمارے سماج میں مشہور بھی نہیں ہے، معروف بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں کہ وہ حافظ قرآن ہے، کہ عالم قرآن ہے، کہ ان کو حدیث یاد ہے، اور وہ تو ایک غریب سریب آدمی، اور بار بار ہمارے نبی پہلی رات کو جنتی دیکھو، دوسری رات کو جنتی دیکھو، تیسری رات کو جنتی دیکھو، تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا یہ کوئی عمل گھر میں جا کے کرتے ہیں، اور کوئی بہت بڑا عمل کرتے ہیں جس کی خبر صرف ان کو ہے، نبی کو ہے اور اللہ کو، مطلب وہ عمل میرے کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ حضرت عمرو بن عاص اپنے گھر پہ گئے، بولو کہاں گئے؟ اپنے گھر پہ گئے، کپڑا پہنا، کیونکہ حضرت عمرو مالدار آدمی تھے، لیکن اپنے گھر گئے، پھٹا پرانا مسافر جیسا کپڑا پہنا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے گھر پہ گئے، ان کے گھر پہ گئے اور جا کر کہا میں بچھڑا ہوا مسافر ہوں، گھر میں جھگڑے بہت ہوئے ہیں، میرے کو گھر سے نکال دیا گیا ہے، کپڑے بھی میرے کو ٹھکانے کے دیے نہیں ہیں، اگر آپ میرے کو اپنے گھر میں رکھ لو تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اچھا، اس زمانے میں عرب لوگوں کا بڑا عجب دستور تھا، کوئی بھی آتا تھا تو وہ لوگ فوراً اپنے گھر میں رکھ لیتے تھے، اور ایک قاعدہ تھا عربوں میں کہ 1 دن 2 دن 3 دن گزر جائے وہ پوچھتے بھی نہیں تھے کہ آپ کون سے کام سے آئے ہو۔ ہماری طرح معاملہ، ہمارے یہاں تو چائے پلانا ہو تو مشکل ہو جائے، ابھی میرے کو پکوڑے کھلانا تھا، اس میں بھی جو یہاں کا ذمہ دار تھا نا، اس نے نہیں منگوائے، کسی اور کے پاس منگوایا۔ میں کہا واہ بھائی کمال ہے، قاری صاحب کہاں تمہارے پاس روز روز آتے ہیں، ایک 20 روپے کا پکوڑا، اس میں بھی اتنی مغز ماری۔ شکیل بھائی کیا کرے، شکیل بھائی ایسے حالات ہے۔ تو اب حضرت عمرو تو چلے گئے، ان کے گھر پہ چلے گئے سیدھے، اور ان کے گھر پہ جا کر کہا
کہا کہ میں بچھڑا ہوا ہوں، مسافر ہوں، گھر والوں سے جھگڑا ہوا ہے اور میرے کو اگر آپ کے گھر پہ رکھو تو بہت اچھا۔ تو انہوں نے کہا آ جاؤ آ جاؤ، یہ چھوٹی سی ایک جگہ بتائی، یہ جگہ میں تم کو رہنے کا، جب ہم کھانا کھائیں گے تم کو کھانا دے دیں گے، کھانا ملا تو کھا لینا، نہ ملے لیکن یہاں رہنا۔ تو وہ تو حضرت عمرو بن عاص تو اس ارادے سے گئے تھے کہ مجھے دیکھنا یہ آدمی کرتا کیا۔ تو کہا کہ رات کا وقت تھا، میں برابر جاگتا رہا کہ رات کو کوئی عمل کریں گے، کوئی عمل کریں گے، کوئی کہا پوری رات میں وہ اللہ کا بندہ اٹھا ہی نہیں۔ وہ تو بالکل فجر سے پہلے تھوڑی دیر پہلے اٹھا اور میرے کو بھی دیکھا، تو میں نے بھی کہا میں بھی اٹھا ہوں، تو کہا چلو 4 رکعت تہجد پڑھ لو۔ کہا 2 رکعت کر کے 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز میں چلے گئے۔ میں نے سوچا فجر کے بعد یہ کوئی عمل کرتے ہوں گے۔ کہا فجر کے بعد میں نے ان کو پوچھا اب آپ کیا کرو گے؟ تو کہا میں تو وہ جنگل میں جاؤں گا، لکڑے کاٹوں گا اور پھر بازار میں بیچوں گا اور رات کو آؤں گا، آپ کو بھی جہاں جانا ہو جاؤ، اور اگر کوئی جگہ مل جائے تو چلے جانا، نہ جگہ ملے تو میرے گھر پر آ جانا، واپس میرے مہمان بن جانا، باقی دوپہر کا کھانا ملے گا نہیں۔ اب جو کھانا ملے گا کون سا ملے گا؟ رات کا ملے گا۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں بڑا عجب معاملہ، پوری رات تو میں نے جاگتے نکالا، دن میں تھوڑا سویا تھوڑا جاگا، تھوڑا سویا تھوڑا جاگا، لیکن رات کو واپس پہنچ گیا کہ ہو سکتا کل رات کچھ نہیں کیا ہوگا، آج رات کو کچھ کریں گے۔ آج رات کو بھی وہی سو رہے آرام سے، سو رہے، ان کے گھر والے بھی سو رہے، وہی فجر سے تھوڑی دیر پہلے وہ تہجد، اور تہجد کے بعد پھر فجر کی نماز، اور فجر کی نماز کے بعد پھر اپنے کاروبار پر چلے گئے۔ کہا دوسرا دن بھی نکل گیا، کہا تیسری رات آئی۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے آج تو میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ بتا دے نا، اللہ تیسری رات ہے، اب 3 دن کے بعد تو یہ بھی میرے کو پوچھے گا کتنے دن کے میرے مہمان بنو گے۔ تو کہتے وہ رات بھی ویسے ہی گئی، وہ تہجد پڑھی، فجر پڑھی اور واپس کام کے لیے نکلے۔ لیکن کہتے جب وہ کام کے لیے نکلنے لگے تو کہا بھائی 3 رات سے میرے گھر پہ رہتے ہو، کھانا بھی کھا رہے ہو، جو کام سے آئے ہو کام ہو گیا، وہ گھر والوں سے جھگڑا وگڑا ختم ہوا؟ تو عمرو بن عاص کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا کوئی گھر کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی مسافر نہیں ہوں، میں تو بہت اچھا مدینے میں عالی شان گھر میں رہتا ہوں، میرا نام عمرو بن عاص ہے اور اللہ کے رسول کا بہت قریب صحابی ہوں۔ وہ تو ہمارے نبی نے 3 دن تک تمہارے بارے میں کہا کہ تم جنتی ہو جنتی ہو جنتی ہو، اور میں دیکھنے کے واسطے آیا کہ تم کیا کام کرتے ہو کہ ہمارے نبی پہلے دن بھی تم کو جنتی کہے، دوسرے دن بھی جنتی کہے، تیسرے دن بھی جنتی کہے، تم کیا کام کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کیا دیکھا کیا دیکھا؟ کہا کچھ نہیں دیکھا، تیرے سے زیادہ تو میں کرتا ہوں، تم کو میں نے نہیں دیکھا، تم کوئی بہت زیادہ قرآن بھی نہیں پڑھتے ہو، تم کوئی بہت زیادہ لمبی لمبی نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہو، اور رات کو بھی اٹھ کے تم کتنا جلدی پھٹافٹ وضو اور 2 رکعت پھر 2 رکعت تہجد، اور اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہوا سیدھے مسجد، اور مسجد کے بعد سیدھے کام دھندے پر، تم سے زیادہ عبادت تو میں کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے میرے بارے میں کبھی نہیں فرمایا کہ میرا عمر تو جنتی ہے تو جنتی ہے تو جنتی ہے۔ اور کمال یہ کہ ہم تو بیان میں بیٹھے تھے، تم تو بیان میں بھی نہیں بیٹھے، چپل لیے اور چلے گئے، اور تم کو جنتی 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 کہا، میرے کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو وہ کہنے لگے تو میری عبادت میں کچھ تم کو دکھا نہیں؟ بولے نہیں، تمہاری عبادت میں میرے کو کوئی مزہ دکھا نہیں۔ اب وہ رونے لگے اور رو کر کہنے لگے میرے پاس ایک چیز ہے، میرے پاس ایک چیز ہے، اور چاہیے تو جا کے انکوائری کر لو، یہی وجہ ملے گی آپ کو۔ کہا کیا چیز ہے؟ فرمایا لا ابغض احدا ولا احسد احدا، کاش کوئی میرے دل کو پھاڑ کر دیکھے، کوئی میرے دل کو پھاڑ کر دیکھے، میرے دل میں حسد نہیں ہے، بولو میرے دل میں کسی کی جلن جیلسی نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، میرا دل اتنا صاف ستھرا دل ہے، نہ اس میں حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ عداوت ہے، نہ کینہ ہے، نہ کپٹ ہے، نہ چغلی ہے، نہ میری زبان پہ گالی گلوچ ہے، نہ میری زبان سے برائی ہے، نہ دل کسی کی میں بس ایک ہی بات سوچتا ہوں، سب سے زیادہ زمین پر اگر گنہگار تو میں گنہگار ہوں، سب سے زیادہ برا تو میں برا ہوں، باقی سب بہت اچھے ہیں، بس یہ چیز میرے پاس ہے، باقی اس کے سوا جو تم نے دیکھا وہی میری زندگی کا حال ہے۔ وہ حضرت عمرو کہتے ہیں میں وہاں سے چلا، پہلے تو اپنے کپڑے بدلا، کپڑے بدل کر سیدھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، تو ہمارے نبی نے فرمایا عمرو امتحان لے کر آئے، ہمارے نبی نے فرمایا امتحان لے کر آئے۔ تو کہا اللہ کے رسول ہاں گیا تھا، 3 رات ایگزام لینے گیا تھا،
لیکن انہوں نے ایسا جواب دیا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ واللہ لا یبغض علی احد ولا یحسد علی احد. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم عمر اس آدمی کے اندر یہی چیز ہے، اس کے دل میں نفرت نہیں ہے، گندگی نہیں ہے، زبان پر گالی نہیں ہے، کسی کا حق مارا نہیں ہے، کسی سے کوئی جلن نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ زمین پر سب سے برا تو میں برا ہوں، سب سے گندا تو میں گندا ہوں. وہ ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا عمرو وہ اکیلے نہیں، میرے امتی میں جو بھی ایسا ہوگا، مرد ہوگا یا عورت ہوگی، میں گواہی دیتا ہوں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. چلو یہ تو حدیث ہو گئی. اب آ جاؤ وہ رات کون سی آنے والی؟ بڑی رات آنے والی. اس بڑی رات کے بارے میں لکھا ہے کہ مشاحن ایک لفظ آتا ہے، مشاحن کی مغفرت نہیں ہوگی. اس رات میں مشاحن کی مغفرت نہیں ہوگی. اور صرف اس رات کی بات نہیں، رمضان کی راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوگی، عید کی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی، شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی، شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوگی. جب تک کہ معافی تلافی نہ ہو جائے وہاں تک اس کی مغفرت نہیں ہوگی. تو مشاحن، حدیث پاک میں جب ہم لوگ پڑھتے بڑی بڑی کتابوں میں مشاحن، تو مشاحن کس کو کہتے ہیں؟ وہ آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی جس کے سینے میں لوگوں کی جلن ہو. آج ہماری جلن کیسی ہے؟ ہماری دکان کے بازو والی دکان چلے تو ہم کو پیٹ میں دکھے کہ نہیں دکھے؟ ارے ہم تو اتنے گئے گزرے لوگ ہیں، کسی کے گھر میں کلر ہوتا ہو نا تو ہم کو ہو کہاں سے لایا ہوگا؟ کیوں تیرے باپ کے پاس مانگنے آیا تھا؟ تیرے پاس مانگنے آیا تھا؟ کسی کے گھر کے باہر گاڑی دیکھا اللہ ٹوپی پہنایا ہوگا کسی کو. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں بولو ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یاد رکھنا اگر یہ حسد جلن میں ہوں یا آپ ہو سب برابر ایک ہی کشتی کے سوار ہے. اگر میرے اور آپ کے دل میں جلن ہے، اگر ہمارے دل میں کسی کی دشمنی ہے، اگر ہمارے دل میں کسی کی نفرت ہے، اگر ہمارے دل میں کسی کی برائی کرنے کی عادت ہے، یہ بڑی رات آئے گی ہم ہاتھ اٹھا اٹھا کے مانگیں گے، ہم قبرستان جائیں گے، ہم راتوں کو نوافل پڑھیں گے، ہم راتوں کو قرآن پڑھیں گے، صبح میں کہیں گے پوری رات جاگا، پوری رات جاگا، پوری رات جاگا. اللہ کہیں گے جا میرا بندہ، میں نے تیرے سجدے کا سبحان ربی الاعلی بھی قبول نہیں کیا. بھائی بات سمجھ میں؟ ویسے رات کو جاگنے کا ہے، جاگنے کا نہیں. حضرت علی کی روایت ہے، حضرت علی نے فرمایا وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15ویں رات آ جائے شعبان شب برات تو رات کو جاگو اور دن کو روزہ رکھو. بولو جاگنا بھی سنت اور روزہ رکھنا بھی. لیکن جاگنے کا کیا مطلب ہے؟ باہر گھومنے کا، کافی پینے جانے، توے پہ جانے کا، ایک دوسرے کو دھکا مارنے کا، کوئی سویا ہو تو اس کو ڈسٹرب کرنے کا. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا رات کو، اس سے بہتر تو اس کو سر پہ ہاتھ پھیر کے بولو سو جا. ورنہ اس رات کو موبائل پہ گندی گندی حرکت کرتا ہوگا تو سوچو جب ثواب ڈبل ہے. قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر مغفرت ہے. جہاں اللہ مغفرت کا پروانہ بانٹتا ہوگا وہاں یہ موبائل پہ ننگا گیری کرے گا تو بتاؤ اللہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دیکھو زمانہ زمانہ اور مکان مکان کا فرق ہوتا ہے. بولو زمانہ زمان اور مکان مکان کا فرق ہوتا ہے. لکھا ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تالیفات مصلح الامت، بولو تالیفات کتاب ہے شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ کی، اس میں لکھا ایک آدمی کعبے کے پاس یوں چکر لگا رہا تھا. بولو کعبے کے پاس چکر لگا رہا تھا. کوئی عورت کو دیکھا، غلط نظر سے دیکھا، طواف کرتے کرتے غلط نظر سے دیکھا غلط نظر سے. پھر دوسری مرتبہ وہ عورت پھر تھوڑا ادھر ادھر آئی، پھر غلط نظر سے دیکھا. پھر تیسری مرتبہ پھر اس عورت کو غلط. یہ شاہ وسیع اللہ لکھتے اپنی کتاب تالیفات مصلح الامت میں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب ہم کعبے کا طواف کرتے تو مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہے، کبھی ادھر ادھر دھکا بھی لگتا ہے. لیکن جان بوجھ کر یہ آدمی ایک عورت کو شہوت کی نظر سے پہلی مرتبہ دیکھا، دوسری مرتبہ دیکھا، تیسری مرتبہ دیکھا. شاہ وسیع اللہ لکھتے جب وہ گھومتے گھومتے اس پتھر کے پاس پہنچا جس کو رکن یمانی کہتے، حجر اسود نہیں، جس کو رکن کہتے، وہاں سے ایک ہاتھ نکلا اور اس کو اتنا زور کا تماچا پڑا
کہ اس کی ایک آنکھ ختم ہو گئی، اس کے ایک آنکھ، اور آواز آئی کعبے سے، یہ تو پہلی سزا ہے، اگر پھر دیکھے گا تو دوسری آنکھ بھی لے لیں گے۔ تو سوال ہوتا ہے کہ اس نے 3 مرتبہ عورت کو دیکھا، چھیڑا، ارے بولو چھیڑا نہیں، دھکا مارا نہیں مارا، پھر بھی اتنی خطرناک سزا کہ ہاتھ نکلا اور ایک آنکھ ختم، ایک آنکھ سے اندھا ہو گیا۔ تو سنگرام پورہ میں تو ہم روز یہ کام کرتے ہیں، ہم کو تو کوئی نہیں مارتا ہے۔ سنگرام پورہ میں ہم مارکیٹ میں کتنی عورتوں کو دیکھتے ہیں، موبائل پہ کتنی، وہ بھی موبائل پہ تو ننگی عورت کو جو آدھا کپڑا پہنی ناچتی دیکھتے، موبائل میں سے تو کبھی ہاتھ نہیں نکلا بھائی، نکلا کبھی موبائل میں سے ہاتھ نکلا یا سنگرام پورہ کے بازار میں سے کبھی ہاتھ نکلا؟ نہیں۔ کیوں نہیں نکلا؟ کیونکہ جگہ الگ ہے، یہ جگہ انڈیا کی جگہ ہے، وہ جگہ مکہ مکرمہ کعبے کی جگہ ہے۔ جگہ جگہ کے حساب سے چھوٹا گناہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ تو بڑی رات آنے والی ہے، ایک ہے آج رات کوئی گناہ کرے، ایک ہے کوئی اور رات میں گناہ کرے، اور ایک رہے کہ بڑی رات میں کوئی موبائل میں گندگی کرے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہوگا۔ زمانے کے بدلنے سے، مکان کے بدلنے سے پورا معاملہ بدل جاتا ہے۔ تو ہم لوگ سب لوگ ارادہ کریں بھائی، ایک کام تو یہ کرے کہ ہم سب لوگوں کو بھی معاف کر دیں۔ بولو کریں گے انشاءاللہ، معافی تلافی دونوں کر لیں گے، بولو کریں گے، تاکہ یہ رات آنے سے پہلے ہم بالکل کلیئر ہو جائے۔ بولو کلیئر ہو جائیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، اور اگر آپ کے دماغ میں کسی سے انتقام لینا، ریونج، بولو کیا لینا؟ ریونج، انتقام، کیونکہ ہمارے خاندان میں بہت زیادہ ایسے ہوں گے، کسی نے ہم کو چھیڑا ہوگا، کسی نے ہمارا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی نے ہماری غیبت کی ہوگی، کسی نے ہماری چغلی کی ہوگی، ہم کو معلوم ہوگا وہ فلاں آدمی میری بہت برائی کرتا، برائی کرتا، برائی کرتا، برائی کرتا، اس کو رات کو نیند نہیں آوے جب تک میری برائی نہ کرے۔ لیکن اس وقت آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہو، اللہ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا جو میری برائی کرتا ہے، اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کے صدقے میں اللہ تو میرے کو معاف کر دے۔ بولو کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک تو مشاہد، بولو اس کی مغفرت۔ ایک دوسری بات اور بھی بتاتا چلو، یہ جو لوگ نشہ کرتے نا، نشہ نہیں، بولو ساتھ میں بولو نا، نشہ، بیڑی بھی ایک نشہ ہے، سگریٹ بھی ایک نشہ ہے، تمباکو بھی نشہ ہے، گٹکا بھی نشہ ہے، دارو پینا بھی نشہ ہے، ایم ڈی پاؤڈر کھانا بھی نشہ ہے، گولیاں کھانا بھی نشہ ہے، کف کا سیرپ پینا بھی نشہ ہے۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں نا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اب چھوڑ دے، کیونکہ 2 باتیں۔ پہلی بات، جو یہ سب نشہ کرتا ہے نا، اللہ فرماتے اس کو معلوم نہیں ہے، میں اس کی زبان سے میرا نام نکلوانا بند کر دوں گا۔ جو نشہ کرتا ہوگا نا، ایک وقت آئے گا اس کی زبان سے اللہ نہیں نکلے گا۔ بولو اللہ دارو پیتا ہے، وہ ایم ڈی ہے، ڈرگس ہے، کف سیرپ پی پی کے اپنے آپ کو نشے میں رکھتا ہے، اللہ نے فرمایا 2 چیز سے محروم کر دوں گا۔ ایک تو میرا نام اس کی زبان پہ نہیں آئے گا، نمبر 2 وہ سب دروازوں پر جائے گا مگر میرے گھر میں، مسجد میں اس کو آنے نہیں دوں گا۔ اس کو نماز سے ایسا محروم کروں گا، نہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ پائے گا، نہ گھر میں وہ نماز پڑھ پائے گا۔ اور یہ اللہ نے قرآن پاک میں لکھا، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ انتم منتہون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے، یہ شراب، یہ جوا، یہ دارو، میں کہتا ہوں وہ ڈرگس، وہ ایم ڈی، اللہ کہتے ہیں یسدکم عن ذکر اللہ، جا اب تیری زبان سے اللہ کا نام نہیں ادا ہوگا۔ وعنی الصلاۃ، نہ گھر میں نماز پڑھنے دوں گا، نہ مسجد میں نماز پڑھنے دوں گا۔ پھر اللہ کہتے فہل انتم منتہون، اللہ کہتے توبہ کر لے، رک جا میرا بندہ، معافی مانگے گا نا، میں تیرے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے دوستو، جو نشے والا ہوتا ہے بڑی رات میں، بولو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ میں نے ایسے تو بہت لمبی فہرست، لیکن میں جو مین ہے وہ بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، جس کے دل میں حسد ہو، بولو رات کو مغفرت۔ نمبر 2، نشہ والا، بولو رات کو مغفرت۔ اور ایک آخری بات سن لو میرے دوستو، یہ ہم لوگ بہت سارے اس میں سے گزرتے، جس کی ماں یا اس کا باپ اس سے ناراض ہو، پوری رات سجدے میں سر رگڑ لے، پیشانی رگڑ لے، پوری رات اپنے ناک اور پیشانی کو زمین پہ رگڑتا جا، لیکن اگر تیری ماں یا تیرا ابا تجھ سے ناراض ہے، اللہ کہتا ہے یہ رات نہیں، میرا بندہ موت تک تو روتا رہے گا، تیری مغفرت نہیں کروں گا، تیرا ایک آنسو قبول نہیں کروں گا۔ آج بیوی کی محبت میں کتنے لوگوں نے ماں سے تعلق توڑ دیا، اپنی ابا سے تعلق توڑ دیا، قیامت میں کیا جواب دے گا؟
کیا جواب دے گا وہ ماں جس نے 9 مہینے تک تجھے پیٹ میں رکھا؟ بیچاری تیرے کو پیٹ میں رکھ کے برتن مانجتی تھی، تیرے کو پیٹ میں رکھ کے کپڑے دھوتی تھی، اور اچانک تو پیٹ میں حرکت کرتا تھا تو بیچاری پیٹ پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی، مگر ساس کا دباؤ تھا، دیورانی کا دباؤ تھا، جیٹھانی کا دباؤ تھا، سسرال کا دباؤ تھا، وہ تجھے محنت کے ساتھ پیدا کر کے 2 سال تک دودھ پلاتی رہی۔ آج کیا ہو گیا کہ وہ ماں پسند نہیں آتی ہے؟ میرے دوستو واقعہ بتا کر بات ختم کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، بولو کون؟ کعبے کے پاس بیٹھے، کہاں بیٹھے؟ حج کا موسم ہے، حج ہو گیا، کعبے کے پاس بیٹھے، بیان ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان کہا جاتا، ان کی زبان میں فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست، کیا عربی بولتے تھے، ان کا بیان ہو رہا ہے، اور کعبے کے پاس، وہ زمانے میں پابندی وابندی نہیں تھی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو بیان کرنے سے کون روکے گا؟ وہ کعبے کے پاس بیان کر رہے، مجمع بیٹھا ہے، اور اسی مجمع کے اندر ایک آدمی دور سے دوڑتا دوڑتا آتا ہے، او عبداللہ ابن عمر، او عبداللہ ابن عمر، ایک فتویٰ پوچھنا، ایک فتویٰ پوچھنا۔ تو عبداللہ ابن عمر تو بیان کر رہے تھے، بیان کے درمیان میں کوئی سوال پوچھو تو تھوڑا عجیب لگتا، تو عبداللہ ابن عمر نے کہا بیٹھ جاؤ، بیان ہو جانے دو۔ کہا نہیں، میرے کو جلدی ہے اور بہت ارجنٹ ہے، میرے کو ایک ہی سوال پوچھنا ہے۔ بولے کیا؟ بولے میں بصرہ سے آیا ہوں۔ وہ آدمی نے کیا کہا؟ میں حج میں آیا ہوں۔ کہاں سے آیا ہوں؟ بصرہ سے آیا ہوں، میری ماں کو لے کے آیا ہوں، ماں کو لے کے آیا ہوں۔ کون؟ میری ماں کو دکھتا نہیں ہے، میری ماں سن نہیں سکتی ہے، میری ماں بہت بوڑھی ہے، 100 سال کے اوپر کی ہے، اور میرے پاس سواری نہیں ہے، میں میری ماں کو کندھوں پہ لے کر آیا، میں نے طواف بھی کندھوں پہ کرایا، میں نے سعی بھی کندھوں پہ کروایا، اور صرف اتنا نہیں، بصرہ سے یہاں تک آیا، دنوں کے دن نکل گئے، میری ماں کا پیشاب، پاخانہ، نہلانا، دھلانا، کپڑے دھونا، سب کچھ کر کے آیا ہوں، اور میری ماں کو دیکھو، اشارہ کر کے بتا دے، دیکھو دیکھو وہاں میری ماں کو لٹا کے آیا ہوں، وہ مطاف میں، وہ طواف کی جگہ پہ ہی میں نے لٹا کے آیا ہوں، اور صرف آپ کو پوچھا کیونکہ میری ماں اکیلی نہیں رہ سکتی، صرف یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں ایمرجنسی میں کہ میری ماں کا حق ادا کر لیا کہ نہیں، ماں کا حق ادا ہو گیا کہ نہیں۔ بصرہ سے یہاں تک لایا ہوں، کندھے پہ بٹھا کے لایا ہوں، ماں کا پیشاب، ماں کا پاخانہ، ماں کا نہلانا، ماں کا دھلانا، ماں کو رکھنا، اور کندھے پہ لایا ہوں، سواری نہیں ہے، طواف بھی کروایا، سعی بھی کروایا، حج ہو گیا، حق ادا ہوا کہ نہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا یوں اوپر، آنکھ بھری ہوئی تھی، فرمایا تو نے پہلی مرتبہ جو ماں کا دودھ پیا تھا، ابھی تو قیامت میں اس کا حساب بھی باقی ہے، تو کچھ نہیں ہوا، ماں نے جو تیرے واسطے کیا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کیا، وہ تو پہلی مرتبہ ماں کے سینے سے جو تو نے دودھ پیا تھا، ابھی اس کا بھی حساب باقی ہے۔ اور میرے پیاروں برا نہیں ماننا، معافی مانگ لو رات آنے سے پہلے، ورنہ اگر ماں نے کہا میں تیرے سے ناراض ہوں، یا باپ نے کہا میں تیرے سے ناراض ہوں، بڑی رات میں تم کتنا بھی لمبا بیان کرو، یا کتنا بھی لمبا سجدہ کرو، یا کتنی بھی لمبی تسبیح پڑھو، اللہ کہے گا میری قسم تیرے ایک بھی عمل کو میں نے قبول نہیں کیا، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے جو مشاہین ہوگا، مشاہین مانے جس کے دل میں جلن ہوگی، نمبر 2 میں نے بتایا جو شارب خمر ہوگا، دارو پینے والا، دارو پینے والے کا مطلب نشہ کرنے والا ہوگا، اور نمبر 3 ہمارے نبی نے فرمایا العاق لوالدی، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا بڑی بڑی راتوں میں بھی۔ اور اگر اماں ابا چلے گئے، اماں ابا چلے گئے، اور معلوم تھا کہ میری ماں میرے سے ناراض ہو کے گئی، کیا میرے ابا ناراض ہو کے گئے، تو یہ رات کو خوب معافی مانگ، اللہ میری ماں قبر میں، میرے ابا قبر میں، لیکن اللہ ان کو راضی کر دے، اللہ ان کو راضی کر دے، اللہ ان کو راضی کر دے۔ مدینے میں، بولو کہاں پہ؟ رات کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، اچانک ہمارے نبی راستے میں ہے، صحابہ کرام بھی ساتھ میں، اور اچانک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ بھئی ایسا آج کل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے ہم کتنے لوگ سویٹر ویٹر پہن کے بیٹھے، کیونکہ مدینے میں کیا ہو رہا تھا اس زمانے میں کہ رات کا وقت ہے، اچانک ہوا چلنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے چل رہے، صحابہ کرام کا مجمع بھی ہے ساتھ میں، بولو مدینے ٹھنڈی ہوا اور تھوڑی تھوڑی بارش ہونے لگی۔ اب جتنے صحابہ کرام تھے نا، جتنے صحابہ کرام سب نے چادر پہنی تھی، تو سب نے اپنی چادر کو یوں باندھنا شروع کر دیا۔ بھائی اس زمانے میں بٹن وٹن نہیں ہوتے تھے، انہوں نے اپنی چادر کو لیا اور گھاٹ باندھنا شروع کر دی، کیونکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اوپر سے بارش ہو رہی ہے، تو سب نے اپنی چادر کو باندھا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بولو سبحان اللہ، اپنی مبارک چادر کو کھول دیا، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو بکر آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ چادر کھول رہے، آپ کا سینہ مبارک کھل رہا ہے، حالانکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، بخار آ جائے گا، اور پانی بھی آ رہا ہے، ہم لوگوں نے جیسے چادر کو لپیٹ لیا، آپ بھی چادر لپیٹے۔
ہمارے نبی نے حضرت ابو بکر کو دیکھا اور کہا چادر کھول دو اور سب کو کہہ دو کہ چادر کھول دے، مدینے کی ہوا بھی لگنے دو اور مدینے کا پانی بھی لگنے دو، بولو سبحان اللہ۔ اور سارے صحابہ کرام نے چادر کھولی، لیکن سارے صحابہ کو تعجب ہوا کہ جب ہوا چلے تو اپنا کپڑا لپیٹنا چاہیے، جب بارش ہو تو اپنا کپڑا سمیٹنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا کھول دیا اور ہم کو بھی کہا کہ کپڑا کھولو، اپنا سینہ کھولو، مدینے کی ہوا بھی آنے دو اور مدینے کا پانی بھی آنے دو۔ سارے صحابہ کرام بہت تعجب کرنے لگے تو ہمارے نبی نے سارے صحابہ کو دیکھا اور کہا اتتعجبون من امر ھذا، آپ لوگوں کو بڑا تعجب ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ٹھنڈی ہوا چلے، پانی آئے تو کپڑا بند کرنا چاہیے، کپڑا کھولنا نہیں چاہیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر بغیر مانگے مدینے کی ہوا تمہارے بدن کو لگے، بغیر مانگے مدینے کا پانی تمہارے بدن کو لگے، جس کے بدن کو مدینے کی ہوا چھو گئی اور جس کے بدن کو مدینے کا پانی چھو گیا، ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ جب مدینے کا اتنا اونچا مقام ہے تو مدینے والے کا کتنا اونچا مقام ہوگا؟ بولو بولو، جب مدینے کا اتنا اونچا مقام ہے تو مدینے والے کا کتنا اونچا مقام ہوگا؟ تو ایک ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، نہیں بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ کسی کہنے والے نے کتنا اچھا کہا، ہم ہیں بیمار مدینہ، ساتھ میں ہم ہیں بیمار مدینہ۔ نہیں پڑھیں گے آپ لوگ تو ساتھ میں کرو نا، بہت آسان ہے، بولو نا ہم ہیں بیمار مدینہ کی دوا مانگی ہے، ہم ہیں بیمار مدینہ یہ دوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، زندگی مانگی کسی نے مانگی جنت، زندگی مانگی کسی نے مانگی جنت، ہم غلاموں نے محمد کی ادا مانگی ہے، ہم غلاموں نے مصطفیٰ کی ادا مانگی ہے۔ تو ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن۔ اب سارا مجمع میرا ساتھ دے گا، ساتھ میں بولو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول۔ سب ساتھ دینا، بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ پورا مجمع جو میں بولوں ساتھ میں بولو ہمارا نبی، بولو ہمارا نبی وہ نبی، بولتے جاؤ ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے۔ سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ نہیں، تو میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ صرف ایک جملہ سنو، بہت پیارا جملہ، ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، سبحان اللہ، پھر ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پھر ہمارے نبی تیسری مرتبہ انگلی مبارک سے اشارہ کرے، 1400 صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنی زبان سے بولے، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے، اشارہ کرتے گئے، اشارہ کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ اور ایک بات عجیب بتاؤں ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے، ہمارے نبی مکہ کے صحرا میں چلے، ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں چلے، ہر پتھر ہر درخت آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ بولو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک زمانہ مکے میں ایسا آیا ہے، بولو ایک زمانہ مکے میں ایسا آیا ہے کہ مکے میں پانی نہیں آ رہا تھا، بولو مکے میں پانی، سب بولیں گے تو اچھا لگے گا، بولو مکے میں پانی۔ اس وقت ہمارے نبی کی عمر مبارک تھی، یہ دیکھو میری انگلیاں دیکھو، نہیں پورا مجمع بولے گا، کتنی عمر تھی؟ یعنی ابھی ہمارے نبی کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، غار ہرا میں، کہاں تو ہمارے نبی کو نبوت ملی اور مکے میں پانی۔ اچھا اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، وہ سب مکے والے جب کوئی کام کرتے تھے نا تو ایک ایسا بڑا بھگونا رکھتے تھے، پیالہ،
اس میں خون رکھتے تھے، خون، اور اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے تھے اور پھر قسم کھاتے تھے۔ اب مکے کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے نا، مکے کے بڑے بڑے لوگ، انہوں نے بہت بڑا بھگونا منگایا، بڑا پتیلا منگایا، اس میں جانور کا خون رکھا اور سب نے اپنے ہاتھ ڈالے اور کہا دیکھو مکہ میں پانی نہیں آ رہا ہے، بچے مر رہے، جانور مر رہے، ہماری عورتیں بلبلا رہی ہے۔ سب نے اپنا ہاتھ خون میں ڈبویا اور کہا قسم کھاتے ہیں آج رات کو کعبے کی دیوار کو پکڑیں گے اور پکڑ کے رکھیں گے جب تک پانی نہیں آئے گا، پانی نہیں آئے گا تو وہی مر جائیں گے، لیکن کسی طرح بھی اوپر سے پانی لانا ہے۔ بس یہ سب نے اپنا، بولو ہاتھ کس میں رکھا؟ خون میں، اور سب نے مشورہ کر لیا کہ آدھی رات کو کعبے کے پاس پہنچنا ہے، کعبے کی دیوار کو پکڑ کے مانگنا۔ اچھا یہ بتاؤ، کعبہ تو بہت اچھا گھر ہے نا؟ نہیں بولو نا، کعبہ بہت اچھا گھر ہے نا؟ کیوں اچھا؟ اس لیے کہ اس کا بنانے والا خود اللہ ہے۔ بولا اس کا بنانے والا اللہ نے فرمایا، چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پہلا گھر جس کی بنیاد رکھنے والا کون؟ جس کو بنانے والا کون؟ بولو اللہ۔ اب رات کا سناٹا ہوا، سارے جو مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے خون کے پیالے میں ہاتھ ڈبویا تھا، سب رات کے سناٹے میں کعبے کے پاس آ گئے۔ آپ کو معلوم ہے وہ خون میں ہاتھ ڈبونے والے ہمارے نبی کے چچا بھی تھے۔ چچا کا نام ابو طالب، بولو چچا کا نام۔ اب ان کا بھی ٹائم ہو گیا، رات کو بھائی جانا ہے، آج ہم نے ہاتھ اپنا خون میں رکھا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے، ہمیں کعبے کی دیوار کو پکڑ کے پانی مانگنا ہے۔ تو چچا ابو طالب بھی رات کو نکل کے جانے لگے، سارے مکہ کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جانے لگے۔ ٹوٹل ملا کے 32 کتنے تھے؟ اور جب مکہ والوں کو پتا چلا کہ مکے کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جمع ہونے والے اور سب نے قسم کھائی ہے اور سب لوگ کسی طرح بھی پانی لائیں گے، تو مکہ کی عورتیں بھی میدان میں، مکے کے بچے بھی میدان میں، مکے کی بچیاں بھی میدان میں، پورا اسٹیڈیم جیسے بھرا ہوا، کعبے کے پاس کا پورا حصہ بھرا ہوا۔ لیکن یہ 32 جو 32 تھے بالکل کعبے کے پاس، اس میں ہمارے نبی کے چچا بھی ہے، کون؟ تو جب چچا جانے لگے نا تو ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ ساتھ میں بولو نا، کتنی عمر تھی؟ یہ بار بار میں آپ سے پوچھوں گا کتنی عمر تھی؟ ہمارے نبی نے اس وقت کیا کہا معلوم ہے؟ چچا کہاں جا رہے ہو؟ رات کے وقت میں چچا کو پوچھا این تذهب یا امی، میرے چچا کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا نے کہا بھتیجے معلوم نہیں، آج ہم نے خون میں ہاتھ رکھا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے کعبے کی دیوار کو پکڑیں گے، پانی نہیں آئے گا وہاں تک ہم آنے والے نہیں، بھلے ہم مر جائیں گے مگر آنے والے نہیں۔ تو ہمارے نبی نے کہا چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا، بولو سبحان اللہ، چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا۔ کتنے خوبصورت تھے ہمارے نبی، بولو سبحان اللہ، کتنے معصوم تھے ہمارے نبی، بولو سبحان اللہ۔ کہا چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا۔ تو چچا نے کہا نہ وہاں تو بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے۔ تو کہا چچا میرے کو لے جاؤ، اگر وہاں کھڑے رہنے دیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس آ جاؤں گا۔ چچا نے کہا چلو چلو، ہمارے نبی بھی چلے۔ بولو عمر کتنی؟ اب کعبے کے پاس سب 32 بڑے بڑے کھڑے تھے، چچا بھی کھڑے تھے، تو سارے وہ 32 کے 32 چچا کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہا یہ بچہ نہیں چاہیے، ہم مکے کے بڑے بڑے لوگ یہاں پہ کھڑے، ہم نے ہاتھ ڈبویا ہے، ہم نے خون میں ہاتھ ڈبویا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے، اور یہ بچے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ تو چچا کیا کہتے ہیں؟ چچا کہتے ہیں میرے بھتیجے محمد کیا ہوا؟ کہا پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ۔ کوئی بات نہیں، ہمارے نبی پیچھے جا کے بیٹھ گئے۔ ابھی کتنے تھے؟ بولو کتنے تھے؟ سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے، سب کعبے کی دیوار کو پکڑے ہوئے سب کے سب کہتے یا رب کعبہ اغثنا غیثا مغیثا، یا رب کعبہ اغثنا غیثا مغیثا۔ یہ 32 کے 32 کہنے لگے کعبہ کا پیدا کرنے والے پانی برسا دے، اے کعبہ کا پیدا کرنے والے پانی برسا دے، اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی برسا دے۔ میرے صابرہ والوں ساتھ میں سنے، 32 کے 32 مانگنے لگے مگر پانی آیا؟ صبح ہو گئی، بولو پانی آیا نہیں۔ صبح کے بعد سورج سر پہ آ گیا، بولو پانی آیا نہیں۔ آسمان بھی گرم، بولو آسمان بھی گرم، زمین بھی گرم، کعبے کی دیوار بھی گرم۔ 32 کے 32 مانگے جا رہے، اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے، مگر پانی سب پسینے میں شرابور، چکر آئے، کوئی گرتا ہے کوئی پڑتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کسی نے چچا کا کپڑا پکڑا۔ چچا کون؟ چچا یوں ایسا پیچھے مڑے تو بھتیجے کون؟ محمد، بولو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چچا نے بڑے غصے میں کہا کیا ہوا، کیوں آئے؟ کہا چچا میرے کو آنے دو نا، میں آؤں گا اوپر والا پانی برسا دے گا، بولو سبحان اللہ۔
تو چچا بڑے غصے ہو گئے. چچا نے کہا تم آؤ گے تو اوپر والا پانی برسائے گا؟ ہم 32 ہے، مکہ کے سردار ہیں، ہم رات سے پانی مانگ رہے، اوپر والے نے پانی نہیں دیا، اور تم 9 سال کے تم آؤ گے پانی مانگو گے تو پانی آ جائے گا، جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. بہت غصے ہوئے چچا. بولو ہمارے نبی واپس پیچھے جا کے بیٹھ گئے، اور ان لوگوں نے پھر مانگنا شروع کر دیا. او کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے، او کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے. اور 1-2 گھنٹے گزر گئے. بولو پانی آیا؟ اب تو پانی نہیں آیا، اور اتنی گرمی، کوئی چکر کھا کے گر رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے. پھر چچا کا کپڑا کسی نے پکڑا. چچا پھر بڑے غصے میں، کون؟ بولو ہمارے نبی. عمر کتنی؟ تو چچا پھر غصے ہوئے، پھر آئے. کہ چچا پانی وانی کے واسطے نہیں آیا، آپ کو پسینہ کتنا آیا؟ میں اپنی چادر سے آپ کا پسینہ صاف کرنے کے واسطے آیا ہوں. ہمارے نبی کتنے معصوم، 9 سال کی عمر، کتنے خوبصورت. کہا چچا میں پانی کے واسطے نہیں آیا، آپ نے ایک مرتبہ میرے کو منع کر دیا، میں پیچھے چلا گیا، میں پانی کے واسطے نہیں آیا. لیکن چچا آپ کو کتنا پسینہ ہوتا ہے، میں بھتیجا آپ کا پسینہ دیکھ نہیں سکتا، میں اپنی چادر سے آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا. یہ کہہ کر ہمارے نبی نے اپنی چادر اٹھائی اور چچا کا پسینہ صاف کرنے لگے. چچا کو اتنا رحم آ گیا، اپنے بھتیجے کو یوں گلے لگائے. جیسے گلے لگائے نا، ہمارے نبی نے کہا مجھے آنے دو نا، مجھے کعبے کے پاس آنے دو، ایک کام کروں گا، اوپر والا پانی برسا دے گا. بولو سبحان. ابھی چچا غصے ہوئے، اس سے پہلے کسی نے سن لیا، زور سے کہنے لگا اے مکہ کے سرداروں پانی آ گیا، او مکہ کے سرداروں پانی آ گیا. سب نے کہا باولا کہاں آیا؟ یہاں گرمی ہے، تپے جا رہے، مرے جا رہے، کہاں پانی آیا؟ کہا یہ محمد کہہ رہے وہ ایک کام کریں گے تو پانی، بولو نہیں بولو نا، ایک کام کریں گے تو پانی. اور مکے والے تو تھکے ہوئے تھے، کہنے لگے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ محمد، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ہاں آ گئے. بولو ہمارے نبی آ گئے. اب سننا، ہمارے نبی آئے. کتنے تھے؟ بولو کتنے تھے؟ بڑے بڑے سردار. باقی پورا مکہ ہی جمع تھا، لیکن بڑے بڑے سردار تھے. تو ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا، تم کیا کر رہے تھے؟ ان کو پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ اب انہوں نے کہا یہ تو عجیب ہے، کیا کر رہے تھے؟ ابھی تو یہ پوچھ رہے کیا کر رہے تھے. کہا ہم پانی مانگ رہے تھے. تو ہمارے نبی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، 9 سال کی عمر تھی ہمارے نبی کی. فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم پانی مانگ رہے تھے، لیکن میں کہاں تھا؟ اینا کنتو، میں کہاں تھا؟ سب نے کہا تم پیچھے بیٹھے تھے، ہم نے تو دیکھا تم کو، تم پیچھے بیٹھے تھے، ہم پانی مانگ رہے تھے. دیکھو ہمارے نبی کا جواب سنو، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. کہا تم پانی مانگ رہے تھے، میں کہاں تھا؟ بولو پیچھے. تو ہمارے نبی نے فرمایا اب میں پانی مانگنے آیا، تم پیچھے چلے جاؤ. بھائی جب تم مانگ رہے تھے تو میں پیچھے تھا، اب میں آیا ہوں. تم کتنے تھے وہ لوگ؟ 20 چلے گئے. کتنے بچے؟ 12 اڑ گئے نا. ایک چھوٹا بچہ آگے رہے گا 9 سال کا، اور ہم مکہ کے سردار پیچھے رہیں گے، ہماری ناک کٹے گی، ہماری عزت کا سوال ہے. ہمارے نبی کے پاس جو چادر تھی نا، ہمارے نبی نے چادر کو اٹھایا اور 12 کو کہا تم بھی پیچھے چلے جاؤ. ایک بار محمد یہاں سے چلے جائیں گے، مکے میں قیامت تو آئے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا. مکے میں قیامت آئے گی مگر پانی. یہ بول کر ہمارے نبی جانے لگے. تو وہ جو کتنے پیچھے چلے گئے تھے، وہ 12 کو کہنے لگا آجا آجا، بیوی بیوہ ہو جائے گی، آجا آجا، بچے یتیم ہو جائیں گے، چل 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 آ جاؤ. اور وہ بیچارے ایک دم چہرہ کالا کالا کر کے آئے، اور لائن میں پیچھے کتنے کھڑے ہو گئے لائن میں. اور ہمارے نبی آگے. اللہ نے بتا دیا میرے نبی ابھی تو 9 سال کی عمر ہے، مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنایا، محمد کو امام بنا دیا. اللہ نے بتا دیا، اللہ جل جلالہ نے بتا دیا. آج مکہ کے سرداروں کو، 32 کے 32 سرداروں کو میں نے پیچھے کھڑا کر دیا. اللہ فرماتے میرے محمد ابھی تو نبوت بھی نہ ملی، سب مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنا دیا، میرے محمد کو سب کا امام بنا دیا. اچھا وہ پیچھے کھڑے تھے، غصے میں ہوئیں گے کہ خوش ہوں گے؟ وہ پیچھے سے زور زور سے چلاتے محمد اب تو آ گئے، پیچھے آ گئے، ہماری ناک کٹ گئی، ساری عورتوں نے بھی ہم کو دیکھا، پیچھے آ گئے، اب کرو جو کرنا ہے کرو. ہمارے نبی پیچھے مڑے. کہا اب تک تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم غصے ہوئے. کہا پانی مانگ رہے تھے، پانی. ہمارے نبی نے فرمایا غصے مت ہو نا، تم پانی مانگ رہے تھے، تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگوں، میں بھی پانی مانگوں، تو تمہارے میرے میں فرق کیا؟ بھائی تم پانی مانگ رہے، میں بھی پانی مانگوں، تو تم میں اور میرے میں فرق کیا؟ تو 32 کے 32 چلانے لگے، پھر تم کرو گے کیا؟ کہا بس یہی تو دیکھتے رہو، میں کیا کروں گا. بولو سبحان اللہ.
اب ایک ایک جملہ سننا. ہمارے نبی نے کیا کیا؟ 32 کے 32 بلکہ سارا مکہ دیکھ رہا. ہمارے نبی کی عمر آواز نہیں آ رہی, بولو عمر. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک کتنی ہے؟ ہمارے نبی معصوم 9 سال کی عمر. ہمارے نبی کعبے کے پاس کھڑے ہیں, سارے مکہ کے سردار پیچھے کھڑے ہیں. ہمارے نبی نے پہلی مرتبہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. ہمارے نبی نے تھوڑا سا چہرہ, دیکھو میری طرف, تھوڑا سا چہرہ ہمارے نبی نے آسمان کی طرف اٹھایا. بس وہ تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا, آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے. آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے. سارے مکہ والے دیکھ رہے بادل جمع ہو رہے. پھر ہمارے نبی نے اور تھوڑا چہرہ, بولو اور تھوڑا, یہ مجھے دیکھو, اور تھوڑا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. آسمان سے رم جھم پانی برسنا شروع ہو گیا. اب سننا, پھر ہمارے نبی نے آخری مرتبہ, تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. پورے مکے میں دھوم دھام سے پانی برسنے لگا. مکے میں پانی, مکے کے گاؤں میں پانی, مکے کی وادیوں میں پانی, مکے کی گھاٹیوں میں پانی, پانی آنے لگا. سارے مکہ والے بھیگے بھیگے اپنے گھر. لیکن سب کی زبان پر کیا تھا؟ سارے مکہ والے جانے لگے, لیکن ایک ہی بات زبان پر تھی, محمد آ گئے. بولو محمد آ گئے. سارے مکہ والے بھیگے بھیگے جانے لگے. سارے مکے میں پانی آنے لگا, مگر اللہ کی آواز آئی. کس کی آواز آ رہی ہے؟ جو مکہ والوں نے بھی سنا. بولو کس کی آواز آئی؟ کیا آواز آئی؟ اس پر سب نعرہ تکبیر بولنا. بولو گے نا انشاءاللہ؟ لیکن پہلے سن لو, برابر سن لو. ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ چہرہ اٹھایا. مکے میں دھوم دھام سے پانی آنے لگا. سارے مکہ والے بھیگے بھیگے اپنے گھر جانے لگے, مگر اللہ کی آواز آئی, میرے محبوب. سننا, اللہ کی آواز آئی, میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی, چہرہ کیوں اٹھایا؟ انگلی بھی بتا دیتا, میں پانی برسا دیتا. انگلی بھی بتا دیتا, بولو میں پانی. میرے دوستو, ہمارے نبی کی کیا شان ہے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, علامہ رومی. بولو کون؟ علامہ رومی. انہوں نے یہ واقعے کو شعر میں لکھا. کس میں لکھا؟ جب شعر میں لکھا, اور بھی واقعے کو لکھا. رات کو سوئے, علامہ رومی تو بہت بات کے اللہ کے ولی, رات کو شعر لکھ کے سو گئے, عربی میں لکھ کے سو گئے. ہمارے نبی خواب میں آئے, کہا رومی کیا لکھا؟ رومی نے کہا میرے نبی میں نے آپ کی شان میں لکھا. فرمایا جو لکھا, جو سنا, جو پڑھا, سب کی قیامت میں سفارش کروں گا. تو میرے پیارو سننا, وہ شعر سننا ہے. ہاں بولو نہ سننا. لیکن اس سے پہلے پھر وہ سنو. ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ چہرے انور اٹھایا, دھوم دھام سے پانی آنے لگا. اللہ کی آواز آئی, میرے محبوب. بولو, اللہ کی آواز آئی, میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی, چہرہ کیوں اٹھایا؟ انگلی بھی بتا دیتا, بولو میں پانی. اس کو علامہ رومی نے لکھا. اتنے اچھے انداز میں لکھا, یہ علماء تو جانتے ہوں گے. اتنے اچھے انداز میں علامہ رومی لکھتے, خسف القمر بجمالہ. پڑھیں گے بھائی, پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنے پیار سے, خسف القمر بجمالہ نطق الحجر بجلالہ ابیض یستسقى الغمام بوجہہ صلو علیہ وآلہ. سب بولو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. علامہ رومی کیا کہتے, میرے پیارے نبی آپ اتنے خوبصورت ہیں, آپ کو دیکھ کر چاند بھی ماند پڑ جاتا ہے. چاند بھی ماند پڑ جاتا ہے. اور میرے نبی آپ کا جلال اتنا ہے کہ پتھر اور درخت بھی آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور میرے نبی آپ کا چہرہ اتنا معصوم ہے, آسمان کی طرف اٹھاتے ہو, اللہ رحمت والا چہرہ اٹھتا ہے, رحمت والا پانی اللہ برسا دیتا ہے. وہ لوگ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. محبت کرتے ہو؟ نہیں, ایک دم پکی بات کریں گے تو میرے کو سمجھ میں آئے گا. پھر ایک مرتبہ بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی.
بھائی اتنا بڑا واقعہ سنایا, ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اور یہ واقعہ کون سی عمر کا میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ میرے پیارو, اللہ کی قسم ایک ساتھ میں پکا وعدہ کرو, مصطفیٰ کا دامن محبت کرتے نا. میرے کو سمجھ میں نہیں آتا محبت کیسی, میرے کو یہاں نہیں معلوم. صابرہ جگہ نا. بایزید بستامی کے بارے میں بتاؤں, اتنے سوال جواب, بہت لمبا ہے. 20 سنو گے آپ لوگ؟ 20 سنیں گے؟ چلو حضرت بایزید بستامی کے 20 سوال جواب بتا دوں. لیکن بتانے سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ بایزید بستامی تھے کون. اس لیے کہ ہم لوگ اللہ کے ولیوں کو جانتے. بھائی ہم لوگ اللہ کے ولیوں کو جانتے نہیں. بایزید بستامی کے بارے میں ایک جھلک بتا دوں میرے دوستوں. بھائی سب سن رہے ہو کہ تھک گئے آپ لوگ؟ سنو گے نا آپ لوگ؟ ہاں, حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی ایک جھلک بتا دوں میرے دوستوں. حضرت بایزید بستامی سننا, حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ وہ اللہ کے ولی تھے. بھائی وہ اللہ کے ولی تھے. ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی خراسان گئے. یاد رکھنا یہ واقعہ. حضرت بایزید بستامی کہاں گئے؟ یہ اللہ کا ایسا زبردست ولی تھا, وہ چلتا پھرتا ایک مدرسہ تھا, چلتی پھرتی ایک مسجد تھی, چلتی پھرتی ایک خانقاہ تھی. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ 55-60 سال کی عمر تھی. ہاں میرے دوستو, اس وقت کی بات ہے. کہاں گئے؟ خراسان گئے. خراسان میں جانے کے بعد کام شروع کیا, اللہ کا کام کروانا شروع کیا, نبی کی محبت کو دلوں میں بھرنا شروع کیا. لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت ایک عورت ہمارے خراسان میں ایسی ہے جو اچھے اچھوں کو پلٹا دیتی ہے. بھائی اچھے اچھوں کو کون؟ ارے کہو نا کون؟ ایک عورت, خوبصورت عورت ہے, اور وہ اپنے کوٹھے پر بیٹھتی ہے, اور اچھے سے اچھا آدمی, خراسان کا مالدار سے مالدار اور امیر سے امیر, اور بلکہ میرے دوستوں کبھی کبھی کوئی بڑا اللہ والا بھی, وہ اس کے کوٹھے پر چلے جاتے اور اپنے ایمان کو بیچ کر آتے. اپنے ایمان کو. حضرت بایزید بستامی نے کہا وہ عورت کتنا لیتی ہے؟ بھائی دام کتنا لیتی ہے؟ تو لوگوں نے کہا 1000 درہم. کتنا لیتی ہے؟ 1000. تو بایزید بستامی نے کیا کیا؟ 1000 درہم لیا, اپنے جیب میں رکھا, اور اس کا جو گھر تھا اس کے نیچے جا کے بیٹھ گئے. اس کے نیچے جا کے, دیکھو یہ اللہ والے, وہ کوٹھے کے نیچے جا کے بیٹھ. اب ہوتا کیا, جو بھی وہاں پہ جوان آتا دیکھتا او ہو بایزید بستامی بیٹھے, واپس جو آتا چلا جاتا, جو آتا چلا جاتا. وہ عورت اپنے گھر میں پریشان کہ آج رات کو آخر آتا کیوں کوئی نہیں, ورنہ روزانہ لائن لگی رہتی ہے, آج کوئی نہیں آتا. وہ باہر نکلی تو دیکھا کہ وہ بوڑھے میاں بیٹھے. کون بیٹھے؟ کہا انہی کی وجہ سے کوئی آتا. تو عورت نیچے آئی, اور نیچے آ کر کہا بوڑھے میاں یہاں سے ہٹ جاؤ, یہ میرے دھندے کو روک کے تم کو کیا ملے گا. تو بایزید بستامی نے کہا میں تو آیا ہوں. ارے میں تو کہا یہاں تو 1000 درہم چاہیے. تو یوں 1000 درہم پھینک دیے, لے 1000 درہم. اور کیا کہا, اب تو معاملہ کلیئر ہو گیا نا, اب میں نے تجھ کو 1000 درہم دیے, میری ایک بات مان لے, تو میری بیٹی جیسی ہے, میری ایک بات مان لے, وضو کر لے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے, اس کے بعد میں چلا جاؤں گا. وضو کر لے, 2 رکعت نماز پڑھ لے, اس کے بعد میں چلا جاؤں گا. وہ اس کے دل میں بات آ گئی کہ چلو 1000 درہم تو مل گئے. اس نے جلدی جلدی وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی. جب اس نے نماز پڑھنا شروع کی, سجدے میں گئی. بایزید بستامی یہاں سجدے میں گئے اور جا کر کہا اللہ میرا کام تھا تیرے سامنے جھکانا, تیرا کام ہے اس کو ولیہ بنانا. اللہ میں نے اپنا کام کر لیا, تو اپنا کام کر دے. ابھی تو میرے دوستو وہ اللہ کی ولیہ, وہ عورت جو کوٹھے پہ بیٹھتی تھی سجدے میں تھی, سجدے سے سر اٹھائے, غیب سے اللہ کی آواز آئی, اے بایزید جس مقام پر میں نے تجھ کو پہنچایا, ایک سجدے میں اس کو بھی اسی مقام پر پہنچا دیا. میرے دوستو جو کوٹھا تھا, کہا جاتا ہے اس سجدے کے بعد وہ بھی خانقاہ بن گئی. بھائی وہ بھی خانقاہ. یہ بایزید بستامی. اب سننا میرے دوستو, یہی بایزید بستامی اپنے علاقے میں گھوم رہے. بھائی کہاں گھوم رہے؟ سنو گے 20 سوال جواب سنو گے, یاد ہوں گے آپ کو. ہاں میرے دوستو بہت کام کے ہیں. حضرت بایزید بستامی ایسا گھوم رہے, اپنے علاقے میں گھوم رہے. ایک یہودی تقریر کر رہا ہے. کون تقریر کر رہا ہے؟ ایک یہودی تقریر کر رہا, گچا گچ مجمع بیٹھا ہوا یہودی زور و شور کے ساتھ تقریر کر رہا. بایزید بستامی مجمع میں آ گئے. بھائی اللہ کا ولی مجمع میں, بایزید بستامی جیسے مجمع میں آ گئے, یہودی کی زبان, ارے یہودی کی زبان سٹک ہو گئی, بند, بالکل بند, ایک دم چپ. تو سب نے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا, ابھی تک اتنا بول رہا تھا, اچانک بند, ہوا کیا. وہ یہودی نے اٹکتے کہا میری زبان بند نہیں ہوئی, بند کر دی گئی. تو پورے مجمع نے کہا آپ کی زبان کو کس نے بند کیا؟ اٹکتے کہا دخل فینا محمدی, ہمارے اندر کوئی محمدی آ گیا, اس کا روحانی پاور میری زبان کو روک رہا ہے. ہمارے مجمع میں کوئی محمدی آ گیا اور اس کا روحانی پاور میری زبان کو. اور یہودی نے, بھائی زبان تو چلتی نہیں تھی, اٹکتے کہا کوئی محمدی ہو تو کھڑے ہو جاؤ, کوئی محمدی ہو تو کھڑے ہو جاؤ. بایزید بستامی
اللہ کا ولی کھڑے ہو, ان کو ڈر ور تو کچھ تھا نہیں. باعث بستامی اللہ کا ولی کھڑے ہو گئے, کہا میں محمدی. تو یہودی نے کہا پہلے میری زبان کو کھول, پہلے میری زبان کو کھول. باعث بستامی نے کہا اللہ کھولے. زبان کھلی, جیسے کھلی تو یہودی نے کیا کہا, تو محمدی. باعث بستامی نے کہا الحمدللہ انا محمدی, میں کون ہوں. تو یہودی بڑا عالم تھا, اس نے کہا کہ دیکھ تو نے میری زبان کو اٹکایا, اتنا ہزاروں کا مجمع, 20,000 کا مجمع تھا, کا 20,000 کا مجمع بیٹھا ہوا اور تو نے میری زبان کو اٹکایا. اب وعدہ کر کہ میں تجھ کو 20 سوال پوچھوں گا, تو تیرے قرآن سے اور تیری حدیث سے مجھ کو جواب دے گا. اگر جواب دے گا تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں جواب دے گا تو اجازت دے, یہ 20,000 مل کے تیرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے. باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا, پوچھتا جا, 20 نہیں 20,000 پوچھتا جا, پوچھتا جائے گا میں جواب دیتا جاؤں گا. اس لیے کہ یہودی سن لے, زبان میری ہوگی لیکن جواب تو میرے نبی کا نکلتا جائے گا, اور نبی کا جواب غلط ہوگا کبھی. ہاں, تو یہودی بڑا جوش میں, سارے مجمع میں سناٹا چھا گیا. اب میں جلدی جلدی بتاتا ہوں. یہودی نے سوال پوچھے, کتنے سوال پوچھے, ارے کہو کتنے سوال پوچھے, ساتھ میں کہو کتنے سوال پوچھے. کہاں یہودی نے پوچھنا شروع کیا. یہودی نے کہا اے بایزید بستامی اتنا تو بتا دے, ارینی واحدا لا ثانی لہ, مجھے کوئی ایک ایسا بتا دے جس کا دو نہیں. آپ انگلی پہ گنتے جاؤ. یہودی نے پہلا سوال پوچھا, مجھے ایک بتا دے جس کا دو. زور سے کہو نا, اب تھکے ہوں گے تو کام نہیں چلے گا. یہودی نے کہا مجھے ایک ایسا بتا دے جس کا دو. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا, اللہ وہ ایک ہے جس کا کوئی دو نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کتنے سوال ہو گئے؟ اب وہ اسی گنتی پر چلتا رہا. ایک بتا دے جس کا دو نہیں. بایزید بستامی نے کہا اللہ. اس نے کہا دو بتا دے جس کا تین. ساتھ میں کہو نا, دو بتا دے جس کا تین. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا, رات اور دن, لیل و نہار, رات اور دن, رات ایک دن دو, اس کا کوئی تین, اس کا کوئی تین. اب جلدی چلیں گے نا. ایک بتا دے جس کا دو نہیں اللہ, دو بتا دے جس کا تین نہیں, رات اور دن, تین بتا دے جس کا چار نہیں. بایزید بستامی نے کہا اللہ نے میرے نبی کے نور سے سب سے پہلے تین چیزوں کو بنایا, چار نہیں. لوح قلم کرسی, لو قلم کرسی, تو وہ تین بتا دے جس کا چار نہیں, لوح قلم اور کرسی. پھر کہا وہ چار بتا دے جس کا پانچ نہیں. بایزید بستامی نے کہا آسمان کی بڑی بڑی چار کتابیں, پانچ نہیں, تورات انجیل زبور, اور وہ پانچ بتا دے. ارے کہو وہ پانچ بتا دے جس کا چھ نہیں. بایزید بستامی نے کہا میرے نبی نے 5 نمازوں کو فرض کیا, 6 نہیں. کہا وہ 6 بتا دے جس کا 7 نہیں. یہ قرآن کی نظر, قرآن پر نظر. کہا وہ 6 بتا دے جس کا 7 نہیں. بایزید بستامی نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو 6 دن لگے. کتنے دن لگے؟ 7 دن. اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا تو کتنے دن لگے؟ قرآن کہتا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا 6 دن میں, 7 نہیں. بایزید بستامی نے یہ جواب دیے. یہودی نے پوچھا وہ 7 بتا دے جس کا 8 نہیں. بایزید نے کہا 7 آسمان. آسمان کتنے؟ 8 ہے. ارے زور سے کہو 8 ہے. کہا وہ 8 بتا دے جس کا 9 نہیں. وہ 8 بتا دے جس کا 9 نہیں. بایزید بستامی نے کہا قرآن میں لکھا اللہ نے عرش کو پیدا کیا, عرش کے اٹھانے والے 8 فرشتے, 9 نہیں. عرش کے اٹھانے والے فرشتے کتنے؟ قرآن میں فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8. وہ یہودی نے کہا 9 بتا دے جس کا 10 نہیں. بایزید بستامی نے کہا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں جو فساد کرتے تھے وہ کتنے تھے؟ زور سے کہو وہ کتنے تھے؟ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. کہا وہ 10 بتا دے جس کا 11 نہیں. وہ 10 بتا دے جس کا 11 نہیں. بایزید بستامی نے کہا میرے خدا نے کہا کوئی حج میں گیا اور قربانی نہیں کیا. اللہ فرماتے 3 دن وہاں پہ روزے رکھنا, 7 دن انڈیا میں آ کے روزے رکھنا. کتنے ہو گئے؟ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. 10 ہو گئے نا. کتنے سوال جواب ہو گئے اور کتنے باقی ہیں؟ ہو جائیں گے پورے انشاءاللہ. سنو گے انشاءاللہ. اس یہودی نے کہا وہ 11 بتا دے جس کا 12 نہیں. کہو وہ
11 بتا دے جس کا 12 نہیں. باعث بستامی نے کہا ایک نبی گزرے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے بھائی 11 تھے 12 نہیں تھے. کتنے تھے؟ انی رأیت احد عشر کوکبا. کتنے بھائی تھے؟ کہا وہ 12 بتا دے جس کا 13 نہیں. وہ یہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگا, بچے بچے کو معلوم ہوگا. کیا بتا دے؟ 12 جس کا کیا 12 مہینے. ارے جنوری فیبروری پڑھتے ہو نا, جنوری فروری پڑھتے ہو نا, کتنے مہینے؟ 13 ہے. آپ کے احمد آباد میں 13 تو نہیں ہوئے نا, کتنے ہیں؟ 12 ہے نا. قرآن نے بھی کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, سال میں 12 مہینے ہوتے. اس نے کہا وہ 13 بتا دے جس کا 14 نہیں, وہ 13 بتا دے جس کا 14 نہیں. باعث بستامی نے فرمایا حضرت یوسف کے کتنے بھائی؟ 11 بھائی اور ایک ماں اور ایک باپ. کتنے ہو گئے؟ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر. کتنے ہو گئے؟ چلو یہاں تک تو گنتی کا معاملہ چلا. کہاں تک گنتی کا معاملہ چلا؟ 13. 13 بتا دے جس کا 14. وہ یہودی کا گنتی کو چھوڑتا ہوں اور کچھ سوال پوچھوں. باعث بستامی نے کہا پوچھ. اب ایسے بھاری بھاری, اب یہ ایسے سوال ہے کہ اگر ہم نے کتاب میں نہ پڑھے ہوتے تو میرے جیسے نالائق کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. اتنے بھاری بھاری سوال پوچھے. کتنے سوال ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ انگلی پر کہو نا کتنے ہو گئے. اب کون سا سوال پوچھ رہا ہے؟ وہ یہودی نے عجیب سوال پوچھا کہ اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا. بھائی سب لوگ سننا, وہ یہودی نے کہا اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جو بے جان ہے. اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جو بے جان ہے, اور پیدا کرنے کے بعد اللہ خود پوچھتا ہے یہ کیا ہے. کہا بتا. بھائی یہودی نے کہا باعث بستامی بتاؤ, اللہ نے ایک بے جان چیز کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ خود پوچھتا ہے یہ کیا. ارے میرے دوستوں, حضرت باعث بستامی نے کہا ہاں اللہ نے بے جان چیز کو پیدا کیا اور اللہ خود پوچھتا. وہ کیا؟ وہ حضرت موسیٰ کی لکڑی. وہ حضرت, بھائی کہہ دو سبحان اللہ, حضرت موسیٰ کی لکڑی بے جان تھی, اللہ نے پیدا کیا. اور جب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آئی تو اللہ کیا پوچھتا؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ, اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا قَالَ هِيَ عَصَايَ, یہ تو میری لکڑی ہے. کتنے سوال ہو گئے؟ 14. اب وہ اور پوچھا, کہا ایک بے جان چیز اللہ نے پیدا کیا. بھائی سب سن رہے ہو نا, ایک بے جان چیز. اگر آپ کو جواب یاد ہو آپ دے دینا. ہاں بھائی, باعث بستامی کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرمائے. کیسے بھاری بھاری کٹھن کٹھن سوال. کیا کہا اس یہودی نے؟ کہا وہ بے جان چیز بتا جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرانے کے بعد اللہ نے اس کو کعبے کا طواف بھی کروایا. ایک بے جان چیز اللہ نے پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد اس کو کعبے کا طواف کروایا. باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا ایک نبی گزرے حضرت نوح, ان کی کشتی بنی, بنایا اللہ نے, اور بنانے کے بعد اللہ نے کہا اے نوح سب سے پہلے میرے گھر کا طواف کروا دینا. تو وہ بے جان کشتی بغیر کسی ناخدا, بغیر کسی کیپٹن کے وہ چلی اور کعبے کا. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو قاری احمد علی صاحب کے بیان اچھے لگے ہوگے. اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کر دینا سبسکرائب اور ویڈیو کر دینا لائک. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.